السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اصل زندگی انسان کی آخرت کی ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک دن ہم سب کو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا انکار آج تک کسی قوم نے اور کسی شخص نے نہیں کیا ہے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ کی ذات تک کا انکار کیا ہے کہ دنیا میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کا نظام آٹومیٹک چل رہا ہے، رات آ جاتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ یہ پورا نظام اپنے آپ آٹومیٹک چل رہا ہے، اور ایسی ذہنیت رکھنے والوں کو ہمارے بزرگان دین نے، ائمہ اکرام نے، علماء اعظام نے لاجواب تک کر دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا اور یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ دنیا میں سارے کام آٹومیٹک طریقے سے ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک عمل کے ذریعے سے اس کو لاجواب کیا، اس سے مناظرے کا وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، جگہ طے ہو گئی، سارا مجمع جمع ہو گیا، لوگ آ گئے اور وہ بھی اپنے وقت پر پہنچ گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت تاخیر سے وہاں پہنچے، چنانچہ اس کو موقع مل گیا یہ بات کہنے کا کہ لاجواب ہو گئے، ڈر گئے، عاجز آ گئے اور مناظرے سے ہار گئے۔ اگر ان کی بات میں کوئی دم ہوتا اور مجھ سے مناظرہ کرنے کی طاقت اور ہمت ہوتی تو وہ وقت پر آ جاتے۔ لوگوں میں بڑی تشویش پیدا ہو گئی کہ امام صاحب جیسا آدمی اتنی تاخیر سے۔ امام صاحب کچھ دیر بعد میں جب وہاں پہنچے تو امام صاحب نے سب سے پہلے اپنے تاخیر سے آنے کی ایک مصنوعی وجہ بتائی ان کو۔ اصل تو اس کو مناظرے میں لاجواب کرنا تھا اور اس کے عقیدے کو فاسد عقیدہ ثابت کرنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا، میں جہاں سے آیا ہوں اور مجھے جہاں سے آنا تھا اس جگہ کے اور اس جگہ کے درمیان میں ایک ندی پڑتی ہے۔ جب میں کنارے پر پہنچا تو وہاں کوئی راستہ ایسا نہیں تھا، کوئی کشتی ایسی نہیں تھی،
جس میں بیٹھ کر ادھر آ جاتا. کافی دیر انتظار کے بعد میں نے دیکھا کہ اچانک دریا کے اندر سے ایک پودا اگا اور بہت جلدی وہ بڑا ہو گیا اور ایک لمبا درخت بن گیا. اور تھوڑی دیر بعد میں نے یہ دیکھا کہ خود بخود اس پر آرا چلنا شروع ہوا اور اس کے تختے بنے، اور تختے بننے کے بعد وہ آپس میں جڑنے شروع ہو گئے اور کشتی بن گئی، اور بغیر کسی چلانے والے کے کشتی کنارے پر آ گئی اور میں اس میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس کنارے پر اس کشتی نے مجھے پہنچا دیا. اس نے مجمع کے سامنے یہ کہا، دیکھو اتنے بڑے امام ہو کر کتنی بڑی جھوٹ انہوں نے بولی. کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ دریا میں درخت اگ جائے اور تھوڑی دیر میں بڑا ہو جائے اور اپنے آپ تختے بن جائیں اور کشتی بن جائے اور بغیر چلانے والے کے کنارے پر آ جائے اور پھر بغیر چلانے والے کے دوسرے کنارے پر پہنچا دے؟ امام صاحب نے فرمایا، اگر تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک کشتی اور ایک درخت بغیر کسی بنانے والے کے اور پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتا، اور کشتی کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی اور بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا سارا نظام بھی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا. اسی بات کا مناظرہ تھا، وہ لاجواب ہو گیا، اس کا جواب نہیں دے سکا. تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات تک کا انکار کر دیا کہ دنیا میں اللہ نام کی اور خدا نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے جب سے دنیا بنی ہے آج تک کہ دنیا سے جانے کا اور موت کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا ہے. یہ ایک ایسی طے شدہ چیز ہے. چند چیزیں ہیں، ان میں سے ایک موت بھی ہے. ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، چاہے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا دنیا کی دوسری قومیں ہوں، کہ ایک دن مرنا ضرور ہے، دنیا چھوڑنی ضرور ہے. یہ ساری دنیا جانتی ہے، اس کا کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے، اور کوئی اس بات کا انکار بھی آج تک کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے، حکمراں آئے، تاج پوش آئے، بڑے بڑے حکمراں ایسے بھی آئے جنہوں نے بیک وقت ساری دنیا پر حکومت کی. ان کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی جہاں جہاں سورج جاتا تھا وہاں وہاں ان کی حکومت ہوتی تھی، لیکن وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے. یہ یقینی چیز ہے. موت یقینی ہے، زندگی دھوکہ ہے. زندگی کب ساتھ چھوڑ دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت یقینی ہے اور آنے والی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ بندوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، اگر مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو تو موت تمہیں آ کر رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ فرما دیجئے تم موت سے بھاگتے ہو، موت ایک دن تمہیں آ کر رہے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جی کو، ہر جان کو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا. یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بہت کثرت سے احادیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کر، بلکہ اس کی فضیلت ارشاد فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، کیا دنیا میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے
جو بغیر دشمن کی تلوار سے شہید ہوئے شہادت کے درجے کو پہنچ جائے. ایک شہید تو وہ ہوتا ہے جو دشمن کی تلوار سے مارا جائے اور وہ شہادت کا درجہ اس کو حاصل. لیکن کوئی دوسرا ایسا بھی ہے جو اس کے علاوہ بھی شہیدوں کے درجے کو پہنچ جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، جو آدمی روزانہ 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے وہ آدمی بغیر شہید ہوئے بھی شہادت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر موت کا تذکرہ شروع ہو جائے تو اتنا خوف محسوس کرنے لگتے ہیں اور اتنا ڈر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ جو یہ تذکرہ چھیڑ دے اس کو چپ کر کے کہتے ہیں کہ کیا مرنے جینے کی باتیں شروع کر دیں، کوئی اور بات کرو، کوئی اچھی بات کرو. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو آدمی 25 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ آدمی بغیر شہید ہوئے شہادت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے. ہر عمل پر اس بات کا سبق دیا گیا، ہر موڑ پر سبق دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، بلکہ یوں کہیے اللہ کے نبی کے پوتے زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے ایک باندی خریدی اور 1 مہینے کا وعدہ کر لیا کہ 1 مہینے بعد پیسے دے دوں گا. آپ کو پتہ چلا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اوہ اسامہ کو بھی اپنی زندگی کی بڑی لمبی امید ہے. 1 مہینے کے وعدے پر قرض خریدا، گویا اسامہ کو یہ یقین ہے کہ 1 مہینے تک تو زندہ ہی رہے گا. اور یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ میں تو کھانے کے لیے لقمہ منہ میں رکھتا ہوں اور حلق سے نیچے اترنے کا موت سے پہلے یقین نہیں ہوتا، کہ پانی کی گھونٹ منہ میں لیتا ہوں، حلق سے نیچے اترنے تک کا بھی یقین نہیں ہوتا زندگی. آپ نے فرمایا نماز کا ایک سلام پھیرتا ہوں اور دوسرے سلام کا یقین نہیں ہوتا کہ زندگی میں اسے پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں. ان ارشادات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے اپنی موت کو یاد رکھنے کا کس طرح حکم دیا ہے اور کس طرح ترغیب دی ہے کہ آدمی ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ بھئی نہ معلوم کب دنیا سے جانا ہو جائے اور کب اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی موت کا وقت بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے اور پوری دنیا اس بات کو بھی جانتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں کہاں مروں گا. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہاں مروں گا اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب مروں گا، موت کب آئی. یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جس کا ہر ایک کو یقین ہے کہ نہ معلوم کب جانا ہو جائے. کوئی آدمی ہم میں سے یہ نہیں بتا سکتا کہ کس کی کتنی زندگی باقی ہے. ہاں جو گزر گئی وہ سب بتا سکتے ہیں کہ یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے، کہ مجھے دنیا میں آئے ہوئے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں. سارا حساب آج لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن کس کا کتنا وقت باقی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں. اللہ نے اس کو اپنے علم میں رکھا ہے اور کسی کو نہیں بتایا، اور پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے اور یقین کرتی ہے کہ نہ معلوم کب جانا ہو جائے. جن کے بارے میں لوگ امیدیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں کہ گویا کہ یہ اب جانے والے ہیں، وہ بیماری کے بستر سے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد زندہ رہتے ہیں اور مہینوں نہیں سالوں زندہ رہتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے ضلع سوائی مدھوپور کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب وہیں بیمار ہوئے،
اسپتال میں بھرتی ہوئے اور ڈاکٹروں نے ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ گھر پر اطلاع ہو گئی، تجہیز و تکفین کی تیاری ہو گئی، رشتہ دار جمع ہو گئے اور انتقال کی جو فائل ہاسپٹل سے بننی تھی وہ بن گئی اور گاڑی میں لے کر ان کو گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گھر میں گاڑی میں موجود تھے، قریبی لوگ، ان کا آپس میں یہ تذکرہ ہوا، یہ باتیں بھی اللہ ہی ڈالتا ہے کہ یہاں کوئی اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں کے ڈاکٹروں کا ڈیسیزن کوئی اتنا بڑا ڈیسیزن نہیں ہے، کیوں جے پور ان کو نہ لے کے جایا جائے اور ایک مرتبہ دکھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ ان کی رائے پر ایسا اتفاق ہوا کہ وہ گاڑی کو بجائے گھر لے کر جانے کے وہ جے پور لے آئے۔ اس فائل کو ایک طرف رکھ دیا گیا جو وہاں کے ہاسپٹل سے بنی تھی، اور اس طرح کہ بھئی یہ آدمی بے ہوش ہیں اور ان کا علاج کرانے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ گاڑی سے اتارا، اسٹریچر پر ان کو رکھا، اور جب ہاسپٹل میں داخل ہونے لگے تو جو ان کے قریبی آدمی تھے جو اسٹریچر پکڑ کر چل رہے تھے، اچانک کیا دیکھا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب جیسے ہی ہاتھ پکڑا تو خوف بھی محسوس ہوا اور ساتھ ساتھ خوشی بھی محسوس ہوئی کہ جن کو ہم انتقال کیا ہوا سمجھ رہے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ موجود ہیں، آنکھ کھول لی، ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہاں لے جا رہے ہو مجھے، کہاں چل رہے۔ خیر اسپتال لے گئے، علاج ہوا، اللہ نے صحت یاب کر دیا اور گھر میں رہے اور کئی سال تک زندہ رہے۔ تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی بستر مرگ پر ہوتا ہے، موت کے بستر پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات تنکے میں جان ڈالنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی زندگی باقی ہوتی ہے، اور کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں لوگ تصور کر لیتے ہیں کہ شاید انتقال ہو گیا، لیکن زندگی باقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو صحت عطا فرما دیتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یقین نہیں کر پاتے، ابھی کھانا کھایا تھا، ابھی تو اٹھ کر گئے ہیں، رات کو تو ملے تھے، تھوڑی دیر پہلے تو ان سے بات ہوئی تھی ٹیلی فون پر، اور پتہ چلتا ہے کہ جی انتقال ہو گیا، چلے گئے دنیا سے۔ تو کسی کی موت کا اللہ نے کوئی خبر نہیں دی، کون کب مرے گا اور کس کا انتقال کب ہوگا اور کس کی موت کب آئی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ایسا بنایا ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، جس طرح موت کو تسلیم کرتی ہے، اس طرح اس اصول کو اور ضابطے کو بھی پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ دنیا سے جو آدمی بھی جائے گا اور جس کی موت جس وقت بھی آئے گی، ان دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گی۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی بھی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ ایک صاحب سنانے لگے، اپنی یہاں نگینے والوں کی گدیاں ہوتی ہیں کہ میں گدی پر گیا، جانتا نہیں تھا، پہلی مرتبہ گیا، وہاں جا کر پوچھا کہ یہ فلاں صاحب کی گدی ہے، تو وہ جو نوجوان تھا وہاں پر وہ بڑا سمجھدار تھا، چاہے وہ غیر مسلم تھا، غیر ایمان والا تھا، اس نے بٹھایا کہ بیٹھو، ذرا تسلی رکھو، بتاتے ہیں آپ کو کس کی ہے۔ وہ بیٹھ گئے، اس نے پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو یہ دیوار پر جو فوٹو لگا ہوا ہے یہ میرے پردادا کا ہے، جب یہ زندہ تھے تو یہ یوں کہتے تھے کہ یہ گدی میری ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر یہ میرے دادا ہیں، دیکھو ادھر دیکھو اس دیوار پر، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے یہ میرے دادا ہیں، ان کی ڈیتھ کے بعد یہ کہنے لگے یہ گدی میری ہے، یہ بھی چلے گئے، اور یہ میرے پتا جی ہیں، دیکھو یہ کہنے لگے دادا جی کے انتقال کے بعد کہ یہ گدی میری ہے، اور اب یہ بھی چلے گئے، اب یہ تو مالک ہی جانتا ہے کہ کس کی ہے۔ کتنی عبرت کی بات ایک غیر ایمان والے نے کہی،
کہ آدمی کہتا تو ہے میرا مال، میری دکان، میری جائیداد، میری گاڑی، میری فلاں، ہر چیز کی طرف آدمی اپنی نسبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اونچی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ فرمایا آدمی کا مال صرف وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو آخرت میں اس کو ملے گا۔ ایک تو وہ مال اس کا ہے۔ دوسرے آپ نے فرمایا جو دنیا میں استعمال کر کے ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، کھا کر ختم کر دیا، فرمایا کہ وہ مال اس کا ہے، مجھے استعمال میں آ گیا اس کا۔ اور آپ نے فرمایا وہ مال جو آدمی پیچھے چھوڑ گیا، فرمایا کہ وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا ہے، وارثین کا مال ہے، وہ اس کا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے موقع پر صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جس کو دوسرے کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو، ہر آدمی کو اپنا ہی مال محبوب ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اللہ کے نام پر خرچ کر دیا، جو اللہ کے یہاں اس کو ملے گا، اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا ہے، وارثین کا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے، جو چھوٹ جانے والا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، تم اسے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور جو تم نے آگے بھیج دیا اللہ کے یہاں، فرمایا کہ وہی تمہارا ہے اور وہی تمہیں ملنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دکان والا، مکان والا، جائیداد والا، کارخانے والا، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ والا چلا جائے گا اور دکان یہیں رہ جائے گی، مکان والا یہ چلا جائے گا اور دکان یہیں رہ جائے گی، اور مکان یہیں رہ جائے گا۔ سکندر ذوالقرنین ساری دنیا کا بادشاہ تھا، ساری دنیا پر حکومت کی، بیک وقت انتقال سے پہلے اپنے سارے وزراء کو جمع کیا، درباریوں کو جمع کیا، اور کہنے لگا دیکھو میرے انتقال کا وقت ہے، ایک نصیحت میری یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے حضرت، ساری زندگی آپ کا نمک کھایا ہے، آخر میں آپ کی نمک حرامی نہیں کریں گے، آپ حکم فرمائیں، جو فرمائیں گے اس پر عمل ہوگا۔ کہنے لگا جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھ کو نہلا کر کفنا دو اور میرا جنازہ قبرستان لے کر جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لوگ دیکھ کر یہ محسوس کریں گے کہ دیکھو سکندر کتنا لالچی تھا، جب تک دنیا میں رہا اس ملک پر قبضہ، اس ملک پر قبضہ، ساری دنیا اپنے قبضے میں لے لی، اور جاتے جاتے بھی ہاتھ پھیلایا ہوا جا رہا ہے کہ کچھ اور ہاتھ میں آ جائے۔ سکندر نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لوگ میرے دونوں ہاتھوں کو خالی دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ سکندر چاہے ساری دنیا کا بادشاہ تھا لیکن آج دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے انسان دنیا میں محنت کرتا ہے اور محنت کر کے دو چیزیں بناتا ہے، دو چیزیں، محنت کر کے کچھ چیزیں باہر بنتی ہیں اور محنت کر کے کچھ چیزیں اندر بنتی ہیں۔ جو باہر بنتی ہیں وہ سب یہیں رہ جائیں گی اور جو اندر بنی ہیں وہ ساتھ چلی جائیں گی۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے، محنت کر کے دکان بنائی تو دکان یہیں رہ جائے گی، محنت کر کے مکان بنایا تو مکان یہیں رہ جائے گا، محنت کر کے کارخانہ بنایا تو کارخانہ یہیں رہ جائے گا، لیکن محنت کر کے ایمان بنایا تو ایمان ساتھ جائے گا، محنت کر کے قرآن حفظ کیا تو قرآن سینے میں ساتھ جائے گا، محنت کر کے اچھے اخلاق بنائے تو اس کے اخلاق ساتھ جائیں گے، محنت کر کے سنت والی زندگی بنائی تو وہ زندگی اس کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ محنت جس سے دنیا زندگی سے باہر کی چیزیں بنتی ہیں، یہ بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے محلات یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ ان کو بنانے والے کیسے ہوں گے، ان کا راج کیسا ہوگا، ان کی حکومت کیسی ہوگی، لیکن آج ان کی ویرانیت ہمیں سبق دے رہی ہے، جس طرح ان کے مالک انہیں چھوڑ کر
वीरान छोड़कर चले गए, इस तरह तुम भी एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाओ। इसलिए समझदारी और अक्लमंदी वो है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है, अक्लमंदी के नापने के पैमाने अलग अलग। एक वो पैमाना है जिससे हम नापते हैं, उस आदमी को दुनिया समझदार कहती है जिसका कारोबार अच्छा हो, जो बहुत जल्दी एक दुकान से दो दुकान, एक कारखाने से दूसरा कारखाना, पुराने मकान से एक अच्छा मकान, एक पुरानी गाड़ी से एक नई गाड़ी, जल्दी जल्दी उसके पास ये तरक्की हो रही है। लोग कहते हैं बड़ा समझदार, बड़ा दानिशमंद, बड़ा अक्लमंद आदमी है, बहुत जल्दी तरक्की की। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह। अक्लमंद वो है जो दुनिया के अंदर अल्लाह का फर्मा बरदार बनकर जिंदगी बसर करे, व अमिल लिमा बादल मौत, और मरने के बाद जो जिंदगी आने वाली है उसके लिए अमल तैयार करे, इसलिए कि वो अमल वही उसके काम आएगा। चीजें यहीं रह जाएंगी, आदमी के आमाल उसके साथ चले जाएंगे। इसीलिए रिवायतों में आता है जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो नमाज एक तरफ होती है, रोजा एक तरफ होता है, सदका खैरात एक तरफ होता है, नमाज के लिए जो कदम गए हैं वो एक तरफ होती हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नतें एक तरफ होती हैं। चारों तरफ से आमाल इसको कब्र में घेरे हुए होते हैं। फरिश्ते जो सवाल के लिए आते हैं दूर ही से सवाल कर लेते हैं और ये जवाब दे देता है और कब्र इसके लिए कुशादा कर दी जाती है। आप कहेंगे दुनिया से आप कह रहे हो कि कोई चीज साथ नहीं जाती, हम तो ये देखते हैं कि जो भी जाता है, मर्द गया तो कफन के 3 कपड़े लेकर गया, औरत गई तो कफन के 5 कपड़े लेकर गई, तो साथ तो कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये अगर हमारी समझ है तो हमारी समझ का बहुत बड़ा धोखा है। ये तो सिर्फ कब्र में मट्टी डाले जाने तक जिस्म बढ़े ना और खुला न रहे इसलिए कफन दिया जाता है, वरना न नेक आदमी के ये कफन काम आएगा, न गुनाहगार के ये कफन काम आएगा। रिवायतों का मजमून ये है, जब कोई नेक मोमिन बंदा या कोई नेक मोमिन बंदी दफन की जाती है तो फरिश्तों के सवाल जवाब के बाद में इसका ये कफन उतार दिया जाता है और जन्नत के आला किस्म के लिबास उसको पहना दिए जाते हैं। ये कफन भी वहां काम नहीं आएगा नेक आदमी। और अगर कोई गुनाहगार है, कोई अल्लाह का नाफरमान है, फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं और ये जवाब देने से आजिज हो जाता है, इसकी कब्र तंग कर दी जाती है और इसका कफन खींच कर उतार दिया जाता है और इसको तारकोल का और जहन्नम की आग का कफन पहना दिया जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना।